اچھا بولنے والے پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ خدا ان کا فضل ہے کہ خدا نے آج مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کلام کی تعظیم کھڑے رہیں گے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا آج کے کلام کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا پہلا جمعہ ہے اس مہینے کا، اور ہر پہلے جمعے کو ہم، کیونکہ سنڈے سبت کا دن ہوتا ہے، ہمارے پاس چھٹی نہیں ہوتی ایز پر لا، سعودی لا، تو ہمارا یہی سبت ہے۔ تو ہم سبت ہمیشہ کلیسیا میں دستور ہے، پاکستان میں بھی ہمارے پہلا جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، نارملی سنڈے ہوتا ہے پوری دنیا میں، لیکن یہاں پہ جمعہ ہے، تو جمعے کو ہم ایز اے سبت مناتے ہیں۔ ہم اشعیا ربانی میں خداوند کے روح، بدن اور اس کے لہو میں شریک ہوتے ہیں۔ سو اسی کے حوالے سے میرے پاس خداوند کا پیغام ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم شروع کریں گے۔ اس میں میرے پاس 3-4 چیزیں ہیں جو خداوند کے طرف سے میرے پاس آئیں، ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے صدق سالم کا بادشاہ، صدق سالم کا بادشاہ۔ ہم یسوع کے لہو میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد لہو، پھر برہ، پھر اشعیا ربانی کیسے کی جانی چاہیے اور کیسے ہوتی ہے۔ مین مقصد ہمارا ہے صدق سالم کا بادشاہ اور اشعیا ربانی کیسے کی جائے۔ سو میں وقار بھائی پہلے ہی کھڑے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ پیدائش 14 باب اور اس کی 17 آیت کو آپ یہیں رہیے گا، پڑھنے کی درخواست کروں گا آپ سے۔ اس کی 17 ہے۔ اور جب وہ ادھر لعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سیوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مہ لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ کافی، بہت شکریہ، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ خداوند نے سب چیزوں سے زیادہ اہمیت کس کو دی ہے؟ اپنے کلام کو۔ لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان، ٹھیک ہے؟ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 8 ایسے دیکھیں، لکھا سدوم کا بادشاہ اور امورا بادشاہ، ادوما اور 4 بادشاہوں نے چڑھائی کی۔ اور اس سے بھی پہلے دیکھیں تو ان بادشاہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم کے بھائی لوط کو، بھتیجے کو، اس کو لے گئے۔ اور یہ اس گیا اور ان تمام طاقتور اپنے وقت کے بادشاہ، شاید وہ اگر میں سمجھوں کہ سپر پاور ہوں گے اس وقت کی، خداوند نے اپنے بندہ کو صرف 300 بندوں کے ساتھ سرفرازی دی اور یہ ان کو مار کر ان سب کو واپس لے آیا۔ اس کے بعد صدق سالم کا بادشاہ جو کہ کاہن ہے، اس کے پاس آیا اور کیا لایا اس کے پاس؟ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے سر۔ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مہ لایا، روٹی، جی، روٹی اور میں اس کے پاس لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ کاہن ہم نے دیکھا پرانے ادوار میں ہمیشہ سے ایک محقق کا اور ایک کیا کہنا چاہیے خادم کا، اور ایک الفاظ مجھ سے بن نہیں پا رہے، تنقید کرنے کا، کاٹ چھانٹ کرنے کا، تمام اس پرانے ادوار میں کیا رہے ہیں؟ بادشاہوں کی نصیحت تنبیہ کے لیے جو خدا ان کی طرف سے ہوتے تھے، ان کو تنبیہ اور ان کو اس وقت کے ضرورت کے مطابق کلام دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے جی۔ صدق سالم کا بادشاہ، صدق سالم کا بادشاہ جس کے معنی صلح کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ۔ میں نے جیسے عرض کیا، ہم کس لیے اکٹھے ہوئے آج؟ تاکہ برہ کے لہو میں شریک ہو سکے، برہ کے لہو میں شریک ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم
جب اگر دیکھیں شاہ ربانی کا طریقہ، فروج 30 باب کو ہم دیکھتے ہیں ذرا، اس پہ میں واپس آؤں گا، ٹھیک ہے، اس پہ واپس آؤں گا. فروج 30 باب ہم نکالتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، صدق سالم کا بادشاہ اور اس کے بعد شاہ ربانی. میں اکثر سوچتا تھا صدق سالم کا بادشاہ اور شاہ ربانی میں کیا ریلیونٹ ہے، کیا مطلب یکسانیت ہے کیا اس کے اوپر. بہت دفعہ خدام سے سنا، خادم کی جمع خدام ہے، ٹھیک ہے جی، بہت سے خدام سے سنا صدق سالم کا بادشاہ. شاہ ربانی اور اس کی ریلیونسی مجھے سمجھ نہیں آئی. ایون جب لاسٹ ٹائم پاسٹر صاحب نے، میں یہاں بیٹھا تھا، میرے نام کی اناؤنسمنٹ کی، تو اس سے وقت میرے اندر خداوند نے ڈالا کہ صدق سالم کا بادشاہ. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی شاہ ربانی سے کیا ریلیونسی بنتی ہے، اس کی کیا ریلیونٹ چیز ہے، کیا متعلق ہے، کیا علاقہ کرتی ہے چیز. میں نے جب کلام کی گہرائیوں کو پڑھا گیا تو مجھے سمجھ میں آیا. میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیے. عقل میں اس میں ہے نہیں، دنائی مجھ میں نہیں، پہلے بتا دوں آپ سب کو. جو خدا کا کلام ہے وہ آپ سب کے لیے، میں بھی سیکھنے جا رہا ہوں. طفل مکتب کی بڑی مہربانی ہے پاسٹر صاحب کی کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں کلام کی گہرائیوں کو میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. اور ہم سیکھتے ہیں. خروج 30 باب اس کی 17 ہے. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں. خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں. یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئے تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں. یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو. اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ ہارون کے بیٹے جو کیا تھے؟ کاہن کی خدمت کیا ہے؟ خادم. جو بھائی وقار ہیں، میرے بزرگ ہیں، جو پاسٹر صاحب ہیں، جو پاسٹر جاوید صاحب ہیں، اور میں ادنا بھی اپنے آپ کو بھاگتا تھا لیکن پھنس گیا ہوں، سمجھتا ہوں. کبھی بھی میں یہاں آ کے کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، پہلے بھی کہہ دیا، لیکن وہ کیا ہے یہاں سے پکڑ لیتا. سعود دمشق کی راہ کو جا رہا تھا، پکڑا گیا. سب سے زیادہ وہ الگ ٹاپک ہے، کبھی بات کریں گے اس پہ. تو یہ خدا کے خادم ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب یہ سٹالر کی بھی ایسے ہی نہیں پہنا دیا جاتا، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی چیز ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے، خدا نے موقع دیا. تو پرانے زمانے میں دیکھیں تو جب خادم اور کاہن خاص مقام میں جاتا تھا تو تیاری کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اور اسے یہ پٹکا پہنایا جاتا اور اس کی کمر پہ رسا باندھ دیا جاتا. اس کے ساتھ گھنٹیاں ہوتی تھیں. یہ تو فضل کا دور ہے، میں جیسا بھی ہوں، کوئی جیسا بھی آتا ہے بات کر کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ مقام جو ہے نا، یہ مقام یہ بہت خاص، یہ مقام بہت خاص مقام ہے. اور جو خدا ان کے لہو میں اور بدن میں ہم نے شریک ہونا ہے، وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت خاص چیز ہے. اور خداوند کا یہ فضل ان پہ ہے جو اس پہ قائم رہتے ہیں. خیر، تو یہ جب وہ خدا نہ خواستہ ذرہ برابر بھی اس میں گناہ ہوتا تو وہ کاہن اسی وقت ختم، ایک سیکنڈوں میں رسا اندر ڈالتے اس کو. یہ ایک چھوٹی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دینے کا میرا مقصد تھا. تو خدا کا خادم یہاں پہ کہتا ہے کہ جب تو قربانی چڑھانے جائے، فسا کرنے جائے، تو کیا کر لینا؟ اپنے ہاتھ پیر دھو کے جانا. ایون کہ جب وہ یہ جاتے تھے اس سے پہلے 7 دن اور بعض کیسوں میں مہینہ، بعض کیسوں میں تیاری کر رہے ہوتے تاکہ ان میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو. پھر بھی کہ جب وہ راستے سے چل کے جائے اس کے پیروں کو یا اس کے ہاتھوں کو کسی قسم کی نجاست نہ لگے.
ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹاپک پر رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم دیکھیں کوئی جانتا ہے کہ پہلی فسح کب ہوئی تھی؟ پہلی فسح کب ہوئی؟ اس میں سے پہلے ایک چیز اور آپ سے کرتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں بعد میں. فسح یسوع ہماری فسح ہے. اور میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ فسح کو پرفارم کرنے کا یا ارینج کرنے کا خداوند کو ضرورت کیوں پڑی. تو آج شاید ہم سیکھ پائیں گے اگر میں الفاظ بیان کر سکوں. ان میں پہلی فسح کو جانتا ہے کب ہوئی تھی؟ پہلی فسح ملک مصر میں ملک مصر میں. خداوند آپ کو برکت دے. اگر ہم دیکھیں تو پہلی فسح خروج، اگر ہم اسی خروج کے 12 باب میں چلے جائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ پہلی فسح کب ہوئی. 12 باب کی 21 آیت پڑھیں گے ذرا. تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا. فسح کا برہ ذبح کرنا. بڑھیا. اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا، جو اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ دروازوں کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا. اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا. اگر ہم اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے. یہ پہلی فسح تھی. اگر ہم اور اس کے پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں یہاں پہ کمپلیٹ فسح کو کھانے کا طریقہ لکھا ہے. 12 باب کی پہلی آیت کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں، بھائی جی پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو بیٹھنے میں کوئی اچھا تو نہیں ہے؟ صحیح ہے، تھک تو نہیں ہے نا؟ پڑھتے ہیں. پھر انٹرسٹنگ چیز ہے. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا پھر خداوند نے ملک مصر میں سے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. اور سال کا پہلا مہینہ ہو. بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو، اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق، ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. ہر خاندان کے پیچھے ایک برہ، ہر خاندان کے پیچھے. اور آج پوری قوم کے لیے وہ کون ہے؟ کچھ ریلیونسی سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو. صد سالم اور اس کے درمیان سمجھ میں آ رہی بہن؟ شاید بہن ابھی آئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ صدق، سالم اور برہ. ٹھیک ہے جی، چلیے آگے پڑھتے ہیں. اور اگر کسی گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برہ لے رکھیں. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا. اور 7ویں آیت سے اگر پڑھیں، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر. کہنے والے کہتے ہیں اور ہے بھی، اگر ہم اوپر لگاتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ صلیب کا نشان. میرے یسوع نے اپنی صلیبی موت کا اظہار کب کر دیا؟ کتنے ہزاروں سال پہلے. کتنے ہزاروں سال پہلے. ٹھیک ہے سر، ہزاروں سال پہلے کر دیا اپنی موت کا اظہار. کتنا عظیم خدا ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں نا تو فسح کی قربانی کے علاوہ کوئی قربانی شاید، اگر میری تعلیمی کوئی مجھے نہ معلوم ہو تو کوئی بھی قربانی کھائی نہیں جاتی. یا تو صرف کاہن کھاتا تھا یا صرف اور جو قربانیاں ہوتی تھی جس کی قربانی چٹ کر دی جائے اس کو قبول سمجھا جاتا ہے. میرا یسوع تشبیہ پیش کر رہا ہے. آج جب ہم اشعیا روانی میں شریک ہوں گے، فسح
याद है आपको मैंने क्या कहा? फंसा, यीशु मेरा फंसा, यीशु वरना इससे पहले हम देखते हैं हम कुर्बानी का गोश्त जब पसंद नहीं, मतलब खाने को आपको अलाउ नहीं था, मेरे यीशु का गोश्त आप खाते हैं और आज हमेशा की जिंदगी में शामिल होते हैं। मेरे यीशु का खून आप पीते हैं और हमेशा की जिंदगी में शामिल होते हैं। हम अगर पढ़े इब्रानियों में, इब्रानियों 7 बाब पे आ जाइए, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूं इसको। इब्रानियों 7 बाब और उसकी 1 आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें, चले मैं मुल्क सिदक का सालम, और ये मुल्क सिदक सालम ये का मुल्क बादशाह, सिद्दीक सालम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन, खुदा ताला का काहिन, हमेशा काहिन रहता है। हमेशा काहिन रहता है। कौन है? हमेशा काहिन है। कौन है ये? यीशु मसीह। किसके बारे में कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? वहां पे क्या लिखा था? पीछे क्या लिखा था? काहिन सिद्दीक सालम। आज कौन है? यीशु सिद्दीक सालम, हमेशा से बादशाह है। उसने अपना लहू पेश कर दिया, उसने अपना बदन पेश कर दिया। अब यहां पे चीज एक बताता हूं, काहिन भी है, बर्रा भी है और हमारा छुड़ाने वाला भी। समझ में आया आपको बात? वो काहिन भी है, जबकि पुराने अदवार में काहिन का काम सिर्फ क्या होता था? कुर्बानी चढ़ाना। बाकी तुसी जाने दे ਤੁਹਾਡਾ काम, ऐसे ही ना। यहां पे मेरे खुदा ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। वो बर्रा भी है, वो काहिन भी है, वो बर्रा भी है, वो काहिन भी है। अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। है वो काहिन भी है। पहले सिर्फ काहिन का काम था आपकी मनाजातें ले जाना, आपकी दुआएं ले जाना, आपकी जितनी भी क्या कहना है हदिये रिक्वेस्ट खुदाउन तक पहुंचाना होता था। लेकिन ये मेरा खुदाउन क्या हो गया? आपको एंड तक, जिसे कहते हैं ना, मैं तो आखिर तक पूछा है, आपको आखिर तक निजात के दरवाजे तक, हालेलुया, निजात का दरवाजा। जब तुम मेरा खून पीते हो, हालेलुया, ये खुदावंद का काम है। मेरे यीशु का सिद्दीक सालम का बादशाह पुराने जमाने में वही है। और डिटेल में तो पढ़ते हैं, चले आगे चले। सर कौन पढ़े? आप पढ़ेंगे? आप जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके जब इब्राहिम बादशाह को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया, तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए, और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दया दी। उसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। दायकी हम किसको देते हैं? खुदा के देते हैं, लेकिन खुदा के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होते हैं, खादम है, काहिन, हम उनको देते हैं। हम उस वक्त दायकी दी। आगे पढ़ेंगे सर। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक, ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है। रास्तबाजी का, रास्तबाज एक ही है। यीशु मसीह रास्तबाज एक ही है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? एक भी नेक नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा की दलाल से। रास्तबाज एक ही है, मेरा यीशु। चलेंगे आगे। और फिर सालम यानी सुलह का फिर बादशाह, सालम यानी सुलह का बादशाह। सुलह किसके दौरान करा दी? मेरी और मेरे किसके दरमियान? और कोई नहीं करा सकता। ये जो है असल में ये बोझ है, ये गुनाह है एक तरफ से आप देखें, लेकिन मेरे यीशु के कांधे खाली थे। उस पे क्या था? आपका मेरा गुनाह उसका। हालेलुया, बढ़िया। ये बेबाप बेमां बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है, ना जिंदगी का आखिर, ना जिंदगी का आखिर। खुदा बल्कि खुदा के बेटे के मुशाहबा है। हालेलुया। क्या हुआ? खुदा के बेटे के मुशाहबा। मैं बड़ा मुतासिर हूँ सर। अक्सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है डिलीवर करते हैं। ये खुदाओं का लहू है जो ये क्या कहते हैं सर, मैं अल्फाज नहीं कह पा रहा, बहाया गया। ये खुदाउन का लहू है। ये क्या हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है? ना उसकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का, बल्कि खुदा के बेटे पूछा। कौन? वो था, वो है और वो हालेलुया। जागती कलीसिया आपने लिए जोरदार तालियां मारी। होता क्या है, मतलब अक्सर वो खादम बेचारा बोल रहा होता है,
لیکن آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اٹینٹیو ہیں, سارے متوجہ سے کلاموں کے سنیں, کلام کو سنیں. ہیلیلویا, پریز گاڈ. بس غور کرو کہ کیسا بزرگ تھا. پڑھیے سر. بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دائیں کی. جب ہم دیکھتے ہیں پرانے اوقات میں, وقتوں میں, تو وہاں پہ حکم تھا کہ تو اپنے پہلے پھل, اپنے پہلے پھلوں کی سب سے خوبصورت, جو سب سے بہترین آپ کا مال ہے, وہ لا کے خدا ان کے حضور لائے, وہ خدا ان کے حضور قربانی کے طور پر چڑھایا گیا. ایسے ہی تھا. میرا خدا اپنے الفاظ کو, اپنے کہے کو کیا کرتا ہے, پورا کرتا ہے. ہلیلویا. آگے پڑھیے. اب لاوی کی اولاد میں سے, اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں, ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائی سے اگرچہ ابراہیم کی ہی سلب سے پیدا ہوئے ہوں, شریعت کے مطابق دائیں یقیلیں, شریعت کے مطابق دائیں یقین. یہ ٹاپک بعد میں ہم پڑھیں گے, دائیں یقین کا ٹاپک. لیکن کاہن کو ہم دائیں یقین دیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا صدق سالم کا بادشاہ اور ریلیونسی ود شاعر بنے. وہ خداوند وہ صدق سالم کا بادشاہ لے کے آیا, اور یہ کس کو اس نے کہا, خدا کو. اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو چلیں پیچھے چلتے ہیں. ہم عبرانیوں 5 باب سے سٹارٹ کر لیں, اور یہ پورا آپ کے پاس کھل کے, جسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ, کلیئر ہو جائے گا. پڑھیں, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر, کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے, آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں, جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں, یعنی جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں, تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزاریں, تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزاریں, اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے. میں آپ کو پاؤز کروں گا یہاں پہ. میرا یسوع کیا کہتا ہے, میں کن کے لیے آیا ہوں, کس کے لیے, اسی کا وہی ساٹھ ہے, اسی سے پہلے ہی ساٹھے ہو. آپ لوگ آلریڈی ہمارے ہیں. خداوند اکثر اسے خداوند پہ تہمت لگائی جاتی تھی, یہ تو گنہگاروں کے ساتھ جا کے بیٹھ کر, یہ تو زکئی کے پاس چلا گیا, یہ گنہگار عورت کے پاس چلا گیا. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, نرمی کے ساتھ. میں اکثر سوچتا ہوں, میں خود بھی بعض مواقعوں پہ بہت زیادہ ججمنٹل ہوتا تھا, لوگوں کا تجزیہ مطلب اس سے کرنا, لیکن خداوند نے مجھے سکھایا کہ یہ چیز نہیں, گناہ گاروں کے ساتھ ان کے پاس جاؤ جس کے پاس ضرورت ہے. ہم جو کلام سمجھتے ہیں ہمیں تو ہے ہی, ان کے پاس جانا. آگے چلیے سر. اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے, اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے. اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے. اسی طرح آگے 5 آیت سے پڑھیے سر. اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی, بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے, تو آج مجھ سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے, تو ملک کے صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. کیا ہے, ابد تک کاہن ہے. ایک پرانے عہد نامے میں نہیں, نئے عہد نامے, ابد تک, شروع سے اور آخر تک. خداوند کیا ہے ہمارا, کیا ہے, ہلیلویا, کیا ہے, سردار کاہن. اگر 6 باب کی ہم 20 آیت کو پڑھیں, تھوڑا سا بس پڑھیے گا 6 باب کی. جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا. وہ کیا ہوا, میرا یسوع جب جا رہا ہے, صلیب پہ ہے, اس نے کیا کیا, میرے اور آپ کے گناہ, اس پسلی میں بھالا لگا اور کیا نکلا تھا. اب آپ پچھلی فصل میں چلے جائیں تو خون کہاں لگایا گیا تھا, چوکھٹوں پہ. وہ خون جب لگایا گیا تو اس کا رزلٹ کیا آیا, قوم بنی اسرائیل بچ گئی, اور اس کے بعد آزاد بھی ہوئی. ہلیلویا. اور آج جب خون نکلا ہے تو میرے اور آپ کے گناہوں کی مخلصی
खलासी हो गए, खलास, यहाँ के सीखा खलास, खलास, आप लोग आजाद हो गए, गुनाह से आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप अजीम लोग हैं जो शायर वाली में शरीक हैं, जो खुदाउन के लहू को है, खुदाउन के बदन को लेते हैं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हर कोई इसको नहीं ले सकता भाई, शायर वाली ना मुनासिब तौर पर है। बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, काफी ज्यादा हमने टाइम लिया है आप लोगों का। अगर हम इसको देखें ना तो यूहन्ना 13 बाब देखते हैं कि किस किस को, यूहन्ना 13 बाब उसकी पहली आयत से ईद फसा से पहले, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा के दुनिया से रुखसत होकर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। एक ठीक है। अब अगर हम देखें ना तो हम पतरस को देखते हैं, बड़ा जोशीला खादम है, खुदावंद का सबसे ज्यादा हर चीज में एक्टिव। यहाँ पे जब, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि खुदावंद ने कहा कि जब तू खुदावंद के घर में जाए तो अपने हाथ और पैर, थोड़ा सा इलरेलेवेंट कर रहा हूं मैं शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कहता है खुदावंद तू मेरा तज़ीम के तौर पे कहता होगा, खुदावंद की इज्जत के तौर पे कि खुदावंद है, और खुदावंद मेरे पैरों को हाथ लगाए, खुदावंद मेरे पैरों को धोए। उसने कहा होगा, मैं समझता हूँ कि मेरी थॉट है, ये मेरी सोच है, उसने कहा खुदावंद तू मुझे कभी धो ना पाएगा। उसने कहा खुदावंद मुझे कभी धो ना पाएगा। मैं कहता हूँ उसने खुलासे खोल दिए, उसने खुलासे खोल दिए। छोटा खुदावंद मेरा यीशु छोटा बनने के लिए नमूना देने का मकसद यह है, मेरा खुदा यहाँ पे छोटा बन गया। खुदावंद मेरे खुदा ने उसके पैर धोए और उसे कहा, फिर वो उसके बाद कहता है कि मुझे नहाने दो। हाँ पढ़ लेते हैं, चले पढ़ लेते हैं, 7 ऐसे पढ़े इसकी तरह 7। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। कहता है कि अगर मैं तेरे हाथ और पैर आज ना धोऊं तो शरीक नहीं होगी। हम अगर पीछे हम देखें, जब हमने पहले पढ़ा था कि उसने कहा कि जब तू हैकल को जाए, कुर्सी रखी, हाथ पैर धो के जाना। अक्सर हम पास्टर साहब से सुनते हैं कि जब आप नेक्स्ट आएंगे, पिछले हफ्ते इन्होंने फरमाया आए तो अपनी तैयारी करके आइए। तैयारी का मतलब ये नहीं कि अच्छे बाल बना के आइएगा, अच्छे कपड़े पहन के आइएगा, चिट्टे कपड़े पा के आइएगा, है। तैयारी का मतलब है हम गुनहगार हैं, हमारे अंदर गुनाह बसा है। मैं आप हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने गुनाह ना किया, और हमें पता भी नहीं चलता हम गुनाह कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, हमारी सोच में भी नहीं होता। बात का तो हमें पता भी नहीं होता कि हम गुनाह कर चुके हैं। तो इनका कहने का मकसद ये होता है कि आप तैयारी करते हैं। आप इस हफ्ते, आज मैं आपको टाइम दे रहा हूं, नेक्स्ट वीक तक जब आपने खुदा उनके लहू में, खुदा उनके बदन में शरीक होना है, तो आप कोशिश करें कि किसी गुनाह में ना पड़े। है तरीक वही है, पहले तैयारी करनी है, फिर जब हमने यहां आना है हाथ पैर धोने हैं, फिर खुदा उनके लहू में शरीक होना है। हालेलुया, हालेलुया। अब चलते हैं सर, आप जो कहते हैं 6 बाब की तरफ। यूहन्ना 6 बाब, यूहन्ना 6 बाब की 52 आयत को पढ़ लीजिए। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, और उसका खून ना पियो, तुम्हें जिंदगी नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं तैयार नहीं है, कोई मकसद, कोई मसला नहीं है। आप तैयारी करें, नेक्स्ट टाइम बपतिस्मा लीजिए, खुदा उनको कबूल कीजिए, और आप शरीक हों तो आप हमेशा की। मैं कभी कभी, ये मेरी थॉट है, मेरी सोच है, मैं समझता हूँ हमें यहाँ पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है। सऊदीया में आपके पास बड़ी मुश्किल से लाइसेंस आता है, मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से है, लीगल तरीके से है, फिर भी मुश्किल से है। तो ये हमारे पास लाइसेंस है, या हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं पासपोर्ट है, मैं ये समझता हूँ।
کہ آپ خدا کے کیا ہیں پاس چلیے. میں اکثر کوئی مجھے کہتا ہے نا, میں کہتا ہوں کل نہیں ابھی مجھے موت آ جائے, مجھے پتا میرے ساتھ کیا ہونا. تو یہ کیا لائسنس ہے شاعر بانی. کوئی جو نہیں لیتا یہ نہ سمجھے خدا نہ خواستہ میرا مقصد ان کو ڈسکریج کرنے کا یا ان کو کرٹیسائز کرنے کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جو نہیں لیتے وہ تیار ہو, آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان کو سلیب دیا گیا تو دونوں طرف ڈاکو تھے. میرا خدا ہے وہ آپ کو بخش سکتا ہے. اسے صرف اقرار کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں, صرف اس نے کیا کیا تھا, اس کا اقرار کیا. خدا ہم بخش سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے, لیکن جو ہم ہیں ہمیں حکم دیا. ہلیلویا. سر بڑھیا ہے. جو میرا گوشت کھاتا, جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے, اور میرا خون پیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ہلیلویا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں ہم سر کرنتھیوں 11 باب پہ آئیے ذرا. 11 باب 23 ہے. زیادہ حوالے تو نہیں میں پڑھ رہا, زیادہ ہے نا. اسی سبب سے اسی سبب سے تم میں بہتیرے کمزور وہ تیرے کمزور اور بیمار ہیں, اور بیمار ہیں, اور بہت سے سو بھی اور گئے, بہت سے سو بھی گئے. پتہ ہی نہیں انہوں نے کسی گناہ سے مار گئے ہیں. اسی خدا دے خون خدا دے بدن سے شریک ہو گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے ایک ہفتہ پہلے آپ تیاری کریں. کسی ہم گنہگار ہیں, ہم انسان ہیں, غلطی خطا ہوتی ہے, بچنے کی کوشش کریں. تیاری ہفتے سے تیاری کر دیں. جب آپ جاتے ہیں تیاری شروع کر دیں. جب آپ آئیں تو جگہ کی کمی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا, وہ کر نہیں پاتے. میری درخواست ہے اگر سر بڑی دور جاتے ہیں ہم سب کو گھیر کے لاتے ہیں تو اگر ہم اس عمل کو بھی پورا کر لیا کریں کہ ہاتھ اور پیر دھو لیا کریں تو ہم مکمل طور سے ہم خدا ان کے بدن میں شریک ہوں گے. اگر ہو سکے تو میں ہی خدمت کرنے کو تیار ہوں. مجھے کہیں کہ میں پانی بھی کروں گا, سارے کام کروں گا. ہم پورے طور سے خدا ان کی جو شاعر بانی کا طریقہ کار اس میں شریک ہو سکے. میں کرنے کو تیار ہوں. پانی بھی اکٹھا کروں گا, تب کے پیر بھی دھوں گا اور رکھ کے بھی جاؤں گا. اگر ایسا کر لیں بڑی مہربانی. درخواست میری بات کا کسی کو برا نہ منائیے گا اس بات پہ. جو خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے میرے پاس ہے, میں اپنے بہن بھائی کو بھی لحاظ نہیں کرتا, جس میں نہ اپنے بیٹے کا لحاظ کرتا ہوں نہ اپنی بیوی کا. جو خدا ان کی بات ہے, اگر میں آپ کو ابھی خدا ان کا خادم کہہ رہا تھا کہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری طرف آ جائے 3 دفعہ ہی پر, میرے 3 دفعہ میں خود, میرا خاندان اور میرے اعمال. سب سے پہلے میں اس چیز کو تو اگر کرتے ہیں تو ویری گڈ, خداوند آپ کو برکت دے گا. صحیح ہے. اب کسی کو کوئی اس میں الریلیونسی مطلب کوئی علاقت کرتی صدق سالم سے بات رہ گئی ہو تو سوال کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صدق سالم کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے؟ آواز کم آ رہی ہے سر, آپ بھی بول رہے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. وہ تھا, وہ ہے, اور اسی نے ہم کو لے کے جانا. ہلیلویا. زوردار تعلیم جائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کو اس کلام پہ عمل کرنے کی بات کریں.